السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے ڈیفنس ڈے۔ 6 ستمبر 1965 پاکستان عسکری تاریخ کا اہم دن ہے۔ دوستو، اس دن پاکستانی عوام اور فوج نے مل کر جدوجہد کی اور آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنے۔ دوستوں، 6 ستمبر 1965 کا دن وہ دن ہے جب بھارت نے بغیر اعلان جنگ کے پاکستان پر یلغار کی اور پاکستان نے اس کو منہ توڑ جواب دیا۔ دوستو، بھارت کا ارادہ تھا کہ اکھنا، جھمب، گجرات، فیروزپور، گنڈا سنگھ، امرتسر، باٹا پور، کھرلا، برکی اور لاہور کے راستوں سے پاکستان کے مختلف علاقوں پر قبضہ کرنا۔ دوستوں، 6 ستمبر 1965 کا دن وہ دن ہے جب بھارتی فوج نے رات کے اندھیرے میں پاکستان پر حملہ کیا۔ دوستوں، پاکستانی فوج معمول کے مطابق صبح 4:05 پر پاکستانی فوج کا جہاز قصور اور لاہور کی فضاؤں میں حفاظتی گشت پر مامور تھا کہ اچانک اس کی نظر ان دشمنوں پر پڑی۔ انہوں نے لاہور اور سرگودا کو بھی اس سے آگاہ کیا اور دشمن کے ٹینکوں اور فوجوں پر اللہ کا عذاب بن کر ٹوٹ پڑے۔ جی ہاں دوستو، یہ وہی معرکہ ہے جسے ہم عالم کے نام سے یاد رکھے ہوئے ہیں۔ اسی دوران پاک فضائیہ کے عالم نے بھارت کے 5 جنگی جہاز 1 منٹ میں مار گرائے اور دشمن کی فوج کو نیست و نابود کر دیا۔ یہ ریکارڈ آج بھی ہمارے ملک کے نام ہے۔ اور دوسری طرف جو حال جی ٹی روڈ کی طرف مارچ کرتے ہوئے باٹا پور کے سامنے ہندوستانی 15 ڈویژن کا ہوا، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ جب پاکستانی فوج کی ضرب کے بعد بھارتی میجر جنرل اپنی جیپ چھوڑ کر گنے کے کھیتوں کی طرف چھپ رہا تھا اور اس کی فوج اپنی لاشوں اور ٹینکوں کو چھوڑ کر بھاگ رہی تھی اور انہیں چھپنے کی جگہ نہ ملتی تھی، اسی دوران باٹا پور میں لیفٹیننٹ کرنل تجمل ملک کی کمانڈ میں 114 بریگیڈ کی 03 بلوچ ریجمنٹ عام شہریوں اور دشمنوں کو دیکھ کر پہنچی اور بلا تاخیر ایک اینٹی ریکائل لیس رائفل باٹا پور کے پل کے سامنے بھیج دی۔ دوستو، وہاں سے ایک بیل گاڑی جو کہ چارے سے لدی ہوئی تھی وہ گزر رہی تھی کہ پاک فوج کے جوانوں نے اس کے جانوروں کو علیحدہ کیا اور بیل گاڑی پر گن لگائی اور جو ہی انڈین شرمن ٹینک پل پر پہنچے تو فائر کر کے انہیں آگ کے شعلوں کی نذر کر دیا اور اس سے راستہ بھی بند ہو گیا اور پل بھی بچ گیا۔ ادھر قصور، لاہور اور باٹا پور میں جنگ جاری تھی کہ اچانک دشمنوں نے برکی کے مقام پر نہر پار کرنے کی کوشش کی تو میجر عزیز بھٹی نے انہیں آگ کے شعلوں کی نذر کر دیا اور اپنے آخری دم تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ ٹینک کے ایک گولے نے انہیں آ لیا اور وہ شہادت کا جام نوش کر گئے۔ دوستو، جب سیالکوٹ سیکٹر میں دوسری جنگ کے بعد بھارت نے ٹینکوں کا حملہ کیا تو اس نے وزیرآباد اور گوجرانوالہ پر قبضہ کا خواب دیکھا تھا، لیکن چوبڑ میں پاکستانی جوان ایک عام بریگیڈ کے ساتھ سینکڑوں ٹینکوں کے حملے کو ناکام بنانے میں کامیاب رہے۔ درجنوں ٹینک لڑائی کے پہلے ہی دن بہترین حالت میں پاکستان کے ہاتھ لگ گئے تھے، اور جہاں تک پاکستانی نیوی کا تعلق ہے تو اس نے پہلے ہی اپنی جنگ جیت لی تھی۔ جی ہاں پاکستانی بھائیوں، پاکستانی اکلوتی آبدوز غازی نے بمبئی کی بندرگاہ کے پانیوں میں ایسا خوف پیدا کر دیا کہ بھارتی بحریہ آبدوز کے خوف سے پورے جنگی عرصے میں اپنی پناہ گاہ سے باہر نہ نکلے، کیونکہ پہلے ہی حملے نے ہی
اس کے مواصلاتی آپریشن صلاحیت ختم کر دی تھی۔ دوستوں، اس جنگ میں اللہ پاک نے پاکستان کو دشمن پر فاتح بنایا۔ اللہ پاک سے گزارش ہے کہ ہمارے ملک کو تا قیامت آباد رکھے اور پاکستانی فوج کو بھی آباد رکھے، آمین۔